الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ معراج کا معجزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی نبوت اور رسالت کا زندہ جاوید معجزہ ہے، جس معجزہ نے آپ کو اس مقام عروج سے ہمکنار کیا کہ جس مقام عروج کو خدا کی ساری کائنات میں سے اللہ کی تمام قسم کی مخلوقات میں سے کوئی دوسرا نہ حاصل کر سکا، کوئی دوسرا نہ پا سکا۔ یہ عروج، یہ بلندی اللہ نے فقط
وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہی مخصوص اور مختص فرمائی، اور اللہ نے زمینوں سے اٹھا کر ساتوں آسمانوں کی بلندیوں سے بھی بلند کر کے پوری کائنات کو، تمام انبیاء کو اور تمام ملائکہ کو یہ بتلا دیا کہ اگر اس کائنات میں کوئی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے بلند مقام کا مالک و حامل اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رب کبریاء نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو، میرے اور آپ کے آقا و مولا کو، میرے اور آپ کے راہنما و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن صفات کا حامل بنا کر بھیجا وہ بے مثال صفات ہے۔ آپ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ بشیر بھی ہے، آپ نذیر بھی ہے، آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، آپ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بھی ہیں، آپ پستیوں سے خبردار کرنے والے بھی ہیں اور بلندیوں سے آگاہ کرنے والے بھی ہیں، آپ جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں بھی سنانے والے ہیں اور آپ جہنم کی تلخیوں اور عذابوں سے ڈرانے اور خبردار کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ میرے محبوب آپ لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی بشارت دیں، اور ساری کائنات کا ایمان بالغیب ہوگا، لیکن ہم آپ کو ان جنتوں کی نعمتوں سے اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ کو مشاہدہ کروا کے عین الیقین کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے جنت اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں، آپ اپنی آنکھوں سے جہنم اور جہنم کے عذابوں کا مشاہدہ کریں، آپ جنتی لوگوں کے اعلیٰ مقامات کو بھی دیکھیں اور آپ دوزخی لوگوں کی ذلتوں اور رسوائیوں کو بھی دیکھیں، تاکہ آپ کائنات والوں کو جا کر بتلا سکے کہ لوگوں وہ جنت جس کو ہم سب نے پہلے ہی حق مانا تھا، اس جنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ وہ جہنم کہ جس جہنم کو ہم سب نے پہلے ہی برحق مانا تھا، لیکن اس کی شدتوں کو، اس کے عذابوں کو، اس کی تلخیوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اور معراج کا مقصد جس طرح میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا کہ معراج نبوی دو حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ زمینی سفر کا ہے، دوسرا حصہ عالم بالا کے سفر کا ہے۔ زمینی معراج کے حصے کے سفر کا مدعا بھی یہی تھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، اپنے حبیب کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ اور عالم بالا کے معراج کا بھی مقصد یہی تھا کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، میرا نبی اپنے رب کی ان آیات کبریٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہاں بھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہاں بھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور عالم بالا کے سفر میں بھی لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے زمینی سفر میں بھی اپنے محبوب کو مشاہدات کروائے اور عالم بالا کے سفر میں بھی اپنی آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروایا، اور اللہ نے پھر اس مقام تک پہنچایا جہاں پر ساری مخلوق خدا
نیچے رہ جاتی ہے، نوری بھی نیچے رہ جاتے ہیں، ناری بھی نیچے رہ جاتے ہیں، خاکی بھی نیچے رہ جاتے ہیں، جن و بشر بھی نیچے رہ جاتے ہیں، ملائکہ بھی نیچے رہ جاتے ہیں، انبیاء بھی نیچے رہ جاتے ہیں، خلیل اللہ بھی نیچے، آدم صفی اللہ بھی نیچے، نوح نبی اللہ بھی نیچے، پیکر حسن و جمال یوسف صدیق بھی نیچے، حضرت داؤد اور سلیمان بھی نیچے، زکریا اور یحییٰ بھی نیچے، موسیٰ اور ہارون بھی نیچے، عیسیٰ بھی نیچے، یحییٰ بھی نیچے، اسماعیل اور اسحاق یعقوب، یہ سب انبیاء نیچے رہ جاتے ہیں۔ ارے جبریل بھی نیچے رہ جاتے ہیں، میکائیل بھی نیچے رہ جاتے ہیں، اسرائیل بھی نیچے رہ جاتے ہیں، اسرافیل بھی نیچے رہ جاتے ہیں، ملائکہ بھی نیچے رہ جاتے ہیں، ارے بیت اللہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، بیت المعمور بھی نیچے رہ جاتا ہے، ساتوں زمینیں نیچے ہیں، ساتوں آسمان نیچے ہیں، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، ان سب سے اوپر میرے محمد ہے، اور اگر میں محمد کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے اور رب کریم کا عرش عظیم۔ گویا کائنات سے اعلیٰ، کائنات سے بلند تر، کائنات سے اونچے، اور صرف اللہ سے نیچے، صرف اللہ سے نیچے۔ اور یہاں آ کر اللہ نے حقائق کو واضح کر دیا، رب کبریا نے تمام حقیقتوں کو کھول کر کے رکھ دیا کہ آؤ دیکھو اللہ نے آمنہ کے در یتیم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، رب کبریا نے اپنے حبیب کو کیا رفعت اور کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں آ کر اہل حدیث کا مسلک واضح ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں نا شان کو نہیں مانتے، اہل حدیث نبی کے مقام کو نہیں مانتے، اہل حدیث نبی کی عزت و عظمت کو نہیں مانتے۔ اور نہیں، تو نہیں سمجھتا، تو نے نبی کو اپنے امام کے محتاط کیا ہے، تو نے نبی کو اپنی فقہ کے محتاط کیا ہے، تو نے نبی کو دیوبند کے تابع کیا ہے، تو نے نبی کو بریلی کے تابع کیا ہے، تو نے نبی کو پیشوا اور مقتدا کے تابع کیا، تو نے نبی کو پیر اور فقیر کے تابع کیا۔ اہل حدیث نے نبی کو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور سے بھی بلند مانا ہے، خدا سے تو کم ہے، اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ ہم کہتے ہیں جس مقام پر آمنہ کے لال گئے ہیں، نوری بھی تابع ہے، ناری بھی تابع ہے، ملائکہ بھی تابع ہے، انبیاء بھی تابع ہے، ساتوں زمینوں تابع ہے، ساتوں آسمان تابع ہے، مصطفیٰ میرے خدا کے تابع ہے، اور احکم الحاکمین میرے مصطفیٰ سے بھی بلند ہے۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بڑھانے پہ آتے ہو تو کہتے ہو نا احد میں اور احمد میں کوئی فرق نہیں، بس ایک مین کی مروڑی ہے، اس مروڑی کو نکال دو، احد اور احمد ایک ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں آتا ہے تو ذرا مروڑی پڑ جاتی ہے، اوپر جاتا ہے یہ مروڑی نکل جاتی ہے، یہ مین کی جو ہے نا مروڑی یہ ختم ہو جاتی ہے، احد بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ بڑھانے پہ آئے خدا سے بھی بڑھا دیا، اور گرانے پہ آئے تو اپنے پیر، اپنے مولوی، اپنے مفتی سے بھی گرا دیا۔ ہم لے کر آئے اس مدینے کے تاجدار کی حدیث، ہم لے کر آئے کائنات کے سردار کا فرمان۔ ظالموں بڑھانے پہ آئے ہو تو خدا سے بڑھا دیا، اور گرانے پہ آئے ہو قول امام کو ترجیح دے ڈالی، اور مصطفیٰ کریم کے فرمان کو پسے پش ڈال دیا۔ لیکن اہل حدیث مانتے ہیں کہ خدا سے تو کم ہے، خدا سے تو
کی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے محمد کی بات کی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے محمد کی حدیث کی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے محمد کی سنت کی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا صحابہ سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی دعوت سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی سیرت سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی صورت سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی گفتار سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی خدائی ایک طرف، ہمارے محمد ایک طرف، خدا کی خدائی مقام مصطفیٰ کے مقابلے میں کھینچ۔ آؤ، من گھڑت مفروضوں کی کوئی ضرورت نہیں، قصوں کہانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، قوالیوں کی کوئی ضرورت نہیں، گانوں کی کوئی ضرورت نہیں، بانڈوں کی نقلیں اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی شان کو، رحمان بیان کرتا ہے آمنہ کے لال کی شان کو، ملائکہ بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کے مقام کو، اور خود مصطفیٰ اپنی زبان سے اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار اور اعتراف کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو تو صحیح، یوں ہی فتوے نہ چلا کرو۔ اور وہ وقت گیا کہ جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، تم بے تکی اور گونگی باتیں کر کے یہ سمجھا کرتے تھے کہ قوم کو ہم بے وقوف بنا دیں گے، اور یہ کہیں گے نا 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 نا، اہل حدیث کے قریب نہ جانا، یہ اچھوت ہے، یہ وہابی ہے، یہ نبی کے گستاخ ہے، ان کے قریب نہ جانا، تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ لیکن آج پڑھی لکھی دنیا جاننا چاہتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے۔ اب شخصیتوں کی پوجا کا دور ختم ہو رہا ہے، اب تحقیق کا، علم کا، دانش کا اور بصیرت کا دور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث کی مبنی پر حقیقت بات، مبنی پر حقیقت دعوت اپنے اندر وزن رکھتی ہے، اور اہل حدیث کی بات اور دعوت کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مخلوق پوری توجہ کے ساتھ سن رہی ہے، اور اس دعوت حق پر ساتھ کر رہی ہے۔ آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام عروج پر پہنچتے ہیں، کوئی دوسرا اس مقام عروج کی خاک پاک کو بھی نہ پا سکا۔ اور مجھے اس کی بہترین تفسیر اور تشریح امام کائنات کی وہ حدیث اقدس یاد آ رہی ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا، میں ایک دن وادی بطحا میں تھا، فرشتے آئے، آپ اس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کیا یہ وہی ہے؟ یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے، وہی ہے۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے، فرشتے باتیں کرتے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، آخر اس کا حجم اور وزن کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی شان، اس کا مقام، اس کا وزن، اس کا حجم کیا ہے۔ فرشتوں نے وہاں ترازو قائم کیا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، میرا وزن کیا گیا، دوسرے پلے میں ایک عام آدمی کو رکھا گیا۔ جب ترازو اٹھایا گیا، پلڑا میرا بھاری تھا، فرشتے نے 2 کے ساتھ وزن کیا، پلڑا پھر بھی میرا بھاری تھا، فرشتے نے 10 کے ساتھ وزن کیا، 10 بندے ایک طرف اور آمنہ کے در یتیم ایک طرف۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پلڑا پھر بھی میرا بھاری تھا۔ فرشتے نے کہا 100 کے ساتھ وزن کرو، 100 کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے رکھا گیا، پلڑا پھر بھی میرا ہی بھاری تھا۔ دوسرے فرشتے نے کہا اب یہاں سینکڑوں کی باتیں نہیں، 1000 کے ساتھ کرو، ترازو کے ایک پلڑے میں 1000
لاکھ کے ساتھ بولا گیا ورنہ پھر بھی میرا بھائی تھا. فرشتے نے کہا لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی بات نہیں ہے. آدم اور آدم کی ساری اولاد کو ایک طرف رکھ دو, ساتوں زمینوں کو ایک طرف رکھ دو, ساتوں زمینوں کی مخلوقات کو ایک طرف رکھ دو, ساتوں آسمانوں کو بھی ایک طرف رکھ دو, ساتوں آسمانوں کی مخلوقات کو بھی ایک طرف رکھ دو. پھر وزن کرو. جب وزن کیا گیا ساتوں زمینیں, ساتوں آسمان, ان کی تمام مخلوقات و موجودات وما فیہم ترازو کے ایک پلڑے میں ہے. آمنہ کے درے یتیم ترازو کے ایک پلڑے میں ہے. کل امام فرماتے ہیں پلڑا پھر بھی میرا ہی بھاری تھا. ساتوں زمینوں کے مقابلے میں, ساتوں آسمانوں کے مقابلے میں, انسانوں کے مقابلے میں, انبیاء کے مقابلے میں, اخیار کے مقابلے میں, شرفاء کے مقابلے میں, شہداء کے مقابلے میں, جنوں اور فرشتوں کے مقابلے میں, ساتوں زمینیں, ساتوں آسمان, 14 طبق, وما فیہم, تمام مخلوقات و موجودات ترازو کے ایک پلڑے میں تھی. دوسرے پلڑے میں تنہا میں تھا. آمنہ کے درے یتیم فرماتے پلڑا پھر بھی میرا ہی باری تھا. اور جب اس میزان کو میں چشم تصور میں شب اسرا میں دیکھتا ہوں تو شب اسرا کو واقعی آمنہ کے لال سب سے اونچے نظر آتے ہیں اور ساری کائنات نیچے نظر آتی ہے. وہ لوگوں یاد رکھ لو, کون کہتا ہے کہ حبیب خدا نہ کہو, کون کہتا ہے کہ صدر بزم انبیاء نہ کہو, خدا کے بعد سب کچھ کہو پر خدا نہ کہو, خدا کے بعد سب کچھ کہو پر خدا نہ کہو. اللہ اکبر. اس مقام عظیم پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد. یہاں پر جبریل بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. جب سدرۃ المنتہا سے آگے اس سفر کو طے کیا گیا تو کہا جبریل کیوں نہیں آگے جاتے؟ تو جبریل کا جواب شادی نے اپنے لفظوں میں اس طرح نقل کیا ہے کہ گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. حضرت یہاں آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. اگر یہاں سے ذرا برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر بھی چل کر راکھ ہو جائیں گے. یہ عزت کا مقام اللہ نے آپ کے لیے مختص کیا ہے. جس مقام پر سید البشر نے پہنچنا ہے وہاں سید الملائکہ نہیں پہنچ سکتا. جس مقام پر سید البشر نے پہنچنا ہے اس مقام پر سید الملائکہ نہیں پہنچ سکتا. آئیے ایک حدیث بھی سنتے جائیے, ایمان بھی تازہ کرتے جائیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آقا مولا سے, اپنے سرتاج محترم سے, اپنی زندگی کے ساتھی سے اور اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ اللہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ کتنی خوشبخت خاتون ہے کہ جس خاتون کو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کا لباس کہا ہے. اللہ نے عائشہ کو اپنے رسول کا لباس کہا ہے. اور کائنات کے لوگوں, نبی بھی پاک ہے اور نبی کا لباس بھی پاک ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اللہ. عائشہ فرماتی ہے میرے حجرے میں میرے پاک نبی ہوا کرتے. جبریل اگر وہی لے کر آتا پہلے دروازہ کھٹکھٹاتا کہ حضرت اجازت دے میں آ سکتا ہوں, اس لیے کہ مجھے بھی
سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جبریل اجازتیں لے کر آتے اور کہتے اے محمد کریم علیہ السلام آپ عائشہ کو رب کا سلام پہنچائیے۔ عرش والا خدا آپ کی پاک زوجہ پہ اور مومنوں کی ماں پہ عرش معلیٰ سے سلام بھیجتا ہے۔ عائشہ پر رب کا سلام آتا ہے۔ عائشہ کے بستر پر اللہ کی وحی لے کر سید الملائکہ مصطفیٰ کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اما عائشہ نبی کی شاگردہ ہے اور اما عائشہ معلمہ ہے، اور اما عائشہ کے ابو صدیق حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، فاروق عائشہ کے شاگرد ہیں، عثمان عائشہ کے شاگرد ہیں، علی ام المومنین کے شاگرد ہیں۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ام المومنین کے در دولت پہ حاضری دیا کرتے اور کہا کرتے ام المومنین ہمیں بتلائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں معاملے میں کیا طرز عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پہ کیا عمل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں کو، جلوتوں کو، لیلوں کو، نہاروں کو، نبی کی ازدواجی زندگی کو، ذاتی زندگی کو، نجی زندگی کو عائشہ دین بنا کر نبی کی امت کے سامنے پیش کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ ایک بار عرض کرتی ہے میرے سرتاج یہ فرمائیے کیا آپ نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نبی پاک فرماتے عائشہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ نور ہے، عائشہ اسے اس دنیا کی زندگی میں ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے وہ فقط اعظم البریہ، وہ اللہ کے نبی پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ یہاں تو دیکھنے کی بات ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں نے اللہ سے کلام کی میرے اور رب کے درمیان 70,000 نوری پردے حائل تھے، ان پردوں کے پیچھے اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ سے کلام فرمائی، اللہ سے گفتگو فرمائی۔ اور سبحان اللہ، اب عائشہ تو یہ فرمائے، غور فرمائے، عائشہ تو یہ فرمائے، صدیقہ یہ کہے، طاہرہ طیبہ یہ فرمائے، جو یہ کہتا ہے کہ حضرت نے ان آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے فقط اعظم البریہ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ صدیقہ یہ فرمائے، لیکن مولوی کہے اور منبر پہ بے دھڑک ہو کر کہے جب حضور عرش پہ گئے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے عرش کو سجایا اور اٹھ کر اپنی کرسی سے محمد کو اپنے سینے سے لگا دیا، معانقہ کر لیا، اور محمد احمد نے احد احمد نے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، اور پھر تمام ڈال کر کہتے ہیں تو من شدی من تو شدم، تو من شدی من تو شدم، تو من شدی من تو شدم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بار کیا اسی سفر معراج میں اللہ نے ہاتھ پکڑا اور کہا میرے محمد میں آپ کو جنت کی سیر کراؤں۔ ہاتھ پکڑا، جنت کی سیر کر رہے تھے، اچانک اللہ پاک کا پاؤں پھسل گیا، اللہ گرنے والے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا اور اللہ نے کہا عبد القادر تو واقعی دستگیر ہے، تو ہاتھ تھامنے والا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت پاؤں کس چیز سے پھسل گیا تھا؟
कहने लगे पांव के नीचे केले का छिलका आ गया था, अल्लाह फिसल गया था। हाय जिन बदबख्त वाइसों के दिमाग में रब्बे किबरिया का ये तसव्वुर हो, वो अल्लाह को क्या मानते हैं, किस तरह मानते हैं, खालिक को क्या समझते हैं, मखलूक को क्या समझते हैं। गोया कादिर गिरने लगा और अब्दुल कादिर ने हाथ थाम लिया। एक बार जिब्रील आए मदीना तैयबा में, देखा हजरत अपने घर में बैठे क्या कर रहे हैं, पगड़ी बांध रहे। अल्लाह ने कहा जाओ देखो मेरे मोहम्मद क्या कर रहे। जिब्रील आए तो देखा कि पगड़ी बांध रहे। वापस गए बतलाने के लिए, देखा वहां पर हजरत ही बैठे पगड़ी बांध रहे। फिर आए, देखा हजरत पगड़ी बांध रहे। फिर गए, वहां देखा वहां भी हजरत पगड़ी बांध रहे। जिब्रील हक्के बक्के रह गए कि ये माजरा क्या है। नीचे जाता हूं तो भी तू नजर आता है, ऊपर आता हूं तो भी तू नजर आता है, नीचे जाता हूं तो भी पगड़ी बांधते हुए दिखाई देता है, ऊपर आता हूं तब भी पगड़ी बांधते हुए नजर आता है। माजरा क्या है, वो तू है या तू वो है, मैं नहीं समझ सका कि तू वो है या वो तू है। अर्श वाले ने कहा जिब्रील चुप हो जा, यही तो बात हम तो ये बतलाना चाहते हैं कि मैं वो हूं और वो मैं वो हूं और वो भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं। अब पंच नारे पंच तनी, अब नारे पे नारा आता है। मौलवी ने क्या रवायत बयान की, एक हो गए और उन्होंने कहते हैं अल्लाह वहद, अल्लाह एक है। कहते हैं अल्लाह का हिस्सा नहीं, अल्लाह नहीं, खुदा नहीं, पर खुदा से जुदा भी नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों, खालिक और मखलूक ने, आबिद और माबूद ने अपने अपने मुकाम पे बरकरार रहते हुए माबूद हकीकी ने अपने आबिद का मुकाम भी बतलाया है, खालिक ने अपने मखलूक का मुकाम भी बताया है, रब किबरिया ने मुस्तफा करीम की असमत को भी बतलाया है। लेकिन इतने निडर और बेखौफ होकर खुदा को अर्श से गिरा दिया और अल्लाह के बंदे को अर्श पे बिठा दिया। अब देखो जरा, जब इतनी असमतों पे, इतनी बुलंदियों पे फाइज होते हैं, अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ मेरे हबीब क्या लाए हो, क्या लाए हो, आए हो मेरे पास, मैंने आपको इन असमतों पे फाइज किया, क्या कोई तोहफा भी लेकर आए, क्या लाए हो। सरवरे कायनात ने फरमाया अल्लाह मैं आया हूं तेरे दरबार में और तेरे खजानों में किसी चीज की कमी मैं क्या लाऊं। तोहफा तो वही पेश किया जाता है जो शायाने शान हो, जो किसी की शायाने शान हो। अल्लाह मैं क्या लाता। अल्लाह ने फरमाया फिर भी अर्ज की अल्लाह एक ही मेरे पास है तोहफा, वो क्या है। अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बारगाह में तेरी बंदगी का तोहफा लेकर हाजिर हुआ हूं। ऐ मेरे अल्लाह मैं ये इकरार करता हूं यही तोहफा है। तहियातु लिल्लाह, सब इबादतें अल्लाह के लिए, सब इबादतें किसके लिए, अल्लाह के लिए है। ये है अल्लाह के हुजूर पेश करने वाली चीज। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात।
تحیات بھی اللہ کے لیے، صلوات بھی اللہ کے لیے، طیبات بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں تو تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اور ہاتھ باندھ کے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، کیا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں جی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اور پڑھتے ہو یا نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادتیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی؟ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اور کس سے مدد مانگتے ہیں؟ مواہد اللہ سے مانگتا ہے۔ لیکن جو مشرک ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، اقرار کرنے کے بعد کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، کبھی کسی تعزیے کے سامنے جھکا ہے، کبھی گھوڑے کے سامنے جھکا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکا ہے، کبھی زندے کے سامنے جھکا ہے، کبھی مردے کے سامنے جھکا ہے، کبھی کہیں جھکا ہے، کبھی کہیں جھکا ہے۔ وہ ایاک نعبد کے وعدے بھول گیا تھا۔ ایاک نعبد، خدا کا واسطہ ہے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے سوچو۔ کہاں ہاتھ رکھ کے؟ اور کہاں ہاتھ رکھ کے؟ کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو۔ کہاں سوچو؟ اور بولو یار کہاں سوچو؟ دل پہ ہاتھ رکھ۔ ہاں جب یہاں ہاتھ رکھو گے تو پھر سمجھ کیا ہو؟ یہاں ہاتھ رکھنے سے نہیں سمجھ آئے۔ ہائے میرے اللہ، میرے نبی کا دین کتنا فطرت کی دین ہے، میرے نبی کی شریعت کتنی مبنی پر فطرت شریعت ہے، میرے نبی کی سنت کتنی مبنی پر فطرت سنت ہے۔ کہتے ہیں بھائی سوچ، اور بھائی سوچ، خدا کا واسطہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، ٹھنڈے دل سے سوچ، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ۔ میں بھی کہتا ایاک نعبد پڑھتے ہو یہاں ہاتھ رکھ کے نہ سوچ، یہاں ہاتھ رکھ کے سوچ۔ جب یہاں ہاتھ آ جائیں گے تو تیرا سر محفوظ ہو جائے گا۔ تو نے دل کا فکر نہیں کیا، سر کا فکر نہیں کیا، بس صرف اپنے پلیٹ فارم پہ فکر کیا ہے۔ یہاں ہاتھ رکھنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ، دل پہ ہاتھ رکھ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہا دل کہاں ہوتا ہے؟ نواز نے بھی یہاں ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا کرو۔ اللہ اوپر سے ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں پہ قبضہ رکھنے والے، اے دلوں پر اختیار رکھنے والے، اے دلوں کو گھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ اوپر ہم ہاتھ رکھ رہے، اندر ہمارے دل کو اپنے دین اور توحید پر تو استقامت عطا فرمانا۔ اور حدیث بھی سنتے جائیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قالا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع الیمنا علی الیسرا علی صدرہ فی الصلاۃ،
میں نے نماز کے اندر اپنے نبی کو دیکھا، میرے نبی کا بایاں ہاتھ نیچے تھا، دایاں ہاتھ اوپر تھا، اور دونوں ہاتھ میرے نبی نے اس طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور اپنے سینے کے اوپر رکھا، فی الصلاۃ نماز کے اندر رکھا۔ اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا علی مرتضی فرماتے ہیں، میرے ماں باپ علی کے جوتوں پر قربان، کائنات کے سید علی کے جوتوں پر قربان، کائنات کے سردار علی کے جوتوں کی خاک پر قربان، کائنات کے بادشاہوں کے تاج علی کے جوتوں پر قربان، کائنات کے حکمرانوں کے تاج علی کی چٹائی پہ قربان۔ علی مرتضی فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ علی مرتضی فرماتے ہیں، نبی پاک نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے کہا نا، اے میرے نبی فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ اور قربانی کر۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ اس آیت کی تفسیر حیدر کرار شیر خدا فاتح خیبر علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کو رب نے کہا، اے محبوب نماز پڑھ اور ہاتھ عند النار باندھ، ہاتھ سینے پہ باندھ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اور اللہ کی قسم اہل حدیث جب کسی سنت کی طرف دعوت دیتا ہے تو اپنے باپ کے طریقے کی طرف نہیں بلاتا، اپنے دادا کے طریقے کی طرف نہیں بلاتا، اپنے امام کے طریقے کی طرف نہیں بلاتا، اپنے پیر کے طریقے کی طرف نہیں بلاتا، اپنی فقہ کے طریقے کی طرف نہیں بلاتا، اپنے نام نہاد خود ساختہ مرشد کی طرف نہیں بلاتا۔ اہل حدیث جب سنت کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے تو آمنہ کے لال کی سنت اور حدیث کی طرف بلاتا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ پچھلے دن میں ایک دوست نے رکا دیا، میں جواب نہیں دے سکا، باتیں بہت ہوتی ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، اور آپ کے فتووں سے ڈر بھی مجھے بہت لگتا ہے کہ آمین کا مسئلہ۔ اس نے کہا جی میں پہلی بار آیا ہوں یہاں اور آپ بڑی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، میں نے کبھی سنی نہیں ہے اتنی اونچی آواز سے آمین، مسجد گونج جاتی ہے اتنی اونچی آواز سے آمین۔ میں نے کہا کبھی مکے گئے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں گیا۔ اور مدینے گئے ہو؟ کہنے لگا جی مدینے بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، مصلی پہ بیٹھ کر دعا کر، اللہ تجھے مکے بھی لے جائے، اللہ تجھے مدینے بھی لے جائے، جا کے دیکھ اللہ کے گھر میں بھی اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے، نبی کی مسجد میں بھی اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ سب کا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا، مدینہ طیبہ میں گیا، میں نے مسجد نبوی میں 400 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کتنے صحابہ کو؟ 400 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے نبی کے سارے صحابی جب الصالحین آمین کہتا، امام الصالحین کہتا، سارے صحابی اونچی آواز سے آمین کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن سبیح فرماتے ہیں نبی پاک کے صحابہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے لفظ ہے۔ اور بخاری کے صرف ختم کرنے پر زور نہ رکھو، بخاری پر عمل کرنے کی بھی فکر کرو۔ ختم بخاری، ختم بخاری کہتے ہیں نا، فضیلت تو یہ ہوتی ہے جس فضیلت کو دشمن بھی تسلیم کر لے، مخالف بھی تسلیم کر لے، جس فضیلت کو اپنے اور بیگانے سبھی تسلیم کر لے، یہ ہے فضیلت، یہ ہے فضیلت۔ جان لوگوں کو بخاری پر، امام بخاری پر، صحیح بخاری پر بڑا غصہ ہے، بڑی ناراضگی ہے بخاری پر،
کہتے نہیں بخاری کی جتنی حدیثیں ہیں نا وہ غیر مقلدوں کے کام آتی ہیں، حدیثوں کے کام آتی ہیں، ہمارے کسی کام نہیں۔ ہر ایک کتاب میرے ہاتھ آئی، ایک بد نصیب نے لکھی جرح علی البخاری، اس کا جواب حضرت مولانا ابو القاسم سیر بنارس کے رہنے والے بنارسی، انہوں نے القاصر الجائی فی جواب جرح علی البخاری لے کر 90,000 چکا دیا کہ لو۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں بخاری پر غصہ بڑا ہے، ناراضگی بڑی ہے بخاری پر، چھوڑو پھر بخاری کا پیچھا۔ 1 سال اشتہار چھاپوں کے دایا کا ختم ہو رہا ہے، مدوری کا ختم ہو رہا ہے، درِ مختار کا ختم ہو رہا ہے، شامی شریف کا ختم ہو رہا ہے، عالمگیری کا ختم ہو رہا ہے۔ نہیں قطعاً تم نہیں ایسے کر سکتے، تمہیں بخاری کی عصمت اور ثقافت کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ اللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی برکت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ اس نے میرے نبی کی صحیح احادیث کا گلدستہ بنا کر مہکتے ہوئے پھولوں کی کہکشاں بنا کر امت کے سامنے پیش کر دی ہے، اور بخاری کی برکت پہ آج تک رب کی کروڑوں رحمتیں برس چکی ہیں، اس لیے کہ بخاری نے آمنہ کے لال کی حدیث کی لازوال خدمت کی، لازوال خدمت کی۔ اس بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابہ جب مسجد نبوی میں آمین کہتے تھے تو مسجد نبوی آمین سے گونج جایا کرتی تھی، آمین سے گونج جایا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیوں یہ کوئی گالی نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے سو، اب دل ٹھنڈا ہو، ناف ٹھنڈی نہ ہو، دل ٹھنڈے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آمین کہتے، کیوں کہتے؟ یہ دعا ہے، دعا اس کا معنی ہے اللہ جو کچھ ہم نے سورہ فاتحہ کی صورت میں دعا کی ہے نا، اللہ اس دعا کو قبول فرما، اللہ اس دعا کو قبول فرما دے۔ یہ گالی نہیں ہے، نہ کوئی برا لفظ، یہ دعا ہے، دعا۔ اور اجتماعی طور پہ ہم جب نماز پڑھتے تو اجتماعی طور پہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ سب کی دعا قبول فرما دے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے۔ جس نے دین میں اپنی مرضی کی وہ تباہ ہو گیا، اور جس نے دین میں مصطفیٰ کی مرضی کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ دین میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کے رسول کا حکم چلے گا۔ اپنی مرضی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کے حکم کے تابع ہو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ جس نے آمنہ کے لال کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آمنہ کے لال کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور لوگوں سن لو، اور بزرگوں سن لو، اور مصطفیٰ کی امتیوں سن لو، نبی پاک سے محبت کرنے والوں سن لو، آمنہ کے لال اس طرح فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ نے محمد کو لوگوں کے درمیان حق اور باطل کے اندر امتیاز کرنے والا بھیجا ہے۔ جس طرح مصطفیٰ ہوگا اس طرح کی بات حق ہوگی، اور جس طرح کی بات کے ساتھ آمنہ کے لال کی موت نہیں ہوگی وہ بات باطل اور غلط اور جھوٹ۔ سمجھ آئی جناب؟ تو آمین کا مسئلہ پچھلے میں پوچھا، میں بتا ہی دیتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اذا قال الامام ولا الصالح فقولوا آمین۔ دیکھو جب امام ولا الصالحین کہے نا تم آمین کہو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں ہماری مخالفت بے شک کرو، سب سے لے کے پاؤں تک سارا زور لگاؤ ہماری مخالفت کرو، اپنے باپ دادا کو
کوئی اٹھا کر لے آؤ، ہماری مخالفت کرو، اپنے پیروں مرشدوں گدی نشینوں کو بھی بلا لو، ہماری مخالفت کرو، دیوبند والوں کو بھی بلا لو، ہماری مخالفت کرو، بریلی والوں کو بھی ملا لو، ہماری مخالفت کرو، ہم حاضر ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے ہماری اندھی مخالفت میں نبی کی حدیث اور سنت کی مخالفت تو نہ کرو نا۔ ہم تمہاری خیر خائی کی بات کرتے ہیں، ہمیں کوس لو جتنا کوستے ہو، ہم تمہارا کیس اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم تمہارے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، نہ ہم دائیں جانب کے شیاطین سے ڈرتے ہیں، نہ ہم دائیں جانب کے شیاطین سے ڈرتے ہیں، ہمارا نعرہ برحق نعرہ ہے اور کتاب و سنت کا نعرہ ہے، اور اہل حدیث کتاب و سنت کو لے کر کسی میدان میں جاتا ہے، اللہ کی قسم ہر کسی کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کا خوف سینے میں رکھتا ہے اور آمنہ کے لال کی محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، لیکن ہم تمہاری خیر خائی کرتے ہیں کہ ہماری اندھی مخالفت میں، ہماری اندھی دشمنی میں اللہ کے نبی کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے، ہمارے اوپر ظلم، ہمارے ساتھ زیادتی، ہمارے ساتھ اناد اور بغض، شاید اللہ تمہیں معاف کر دے، لیکن نبی کی مخالفت کرنے والا کبھی بھی جہنم کی خوشبو بھی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ نبی کی مخالفت سے بعد آ جاؤ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑا، اللہ فرماتے ہیں وہ بد نصیب جدھر جاتا ہے ہم کہتے ہیں دفع ہو جا، چلا جا، اس لیے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو نے میرے نبی کو چھوڑا اور مومنوں کے رستے کو چھوڑا ہے، تیرے رب کی رحمت نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ فرمایا جب امام من الظالم کہے تم آمین کہو، میرے پاک نبی نے فرمایا، اور حدیث کے لفظ سنے اور خدا کا واسطہ ٹھنڈے دل سے، کون سے دل سے؟ ٹھنڈے دل سے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، ٹھنڈے دل سے سوچے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، دل کو تھام کر سوچے کہ نبی یہ پاک نے فرمایا، اور تم زمین پر آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، تم زمین پر آمین کہتے ہو، فرشتے کہتے ہو، نانا آمین وہابی کہتے ہیں، آمین کون کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں، تو فرشتے بھی وہ بھی آمین کہتے ہیں، تو پھر اگر یہ بات ہے تو گنو فرشتوں کا میں نے صاحب تسلجوں میں بتلایا کہ ہر وقت بیت المعمور کے ارد گرد 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک جماعت جب طواف کر کے فارغ ہو جاتی ہے تو دور اس جماعت کی پھر باری قیامت تک نہیں آئی، اتنے اللہ کے فرشتے۔ فرمایا تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، اور میرے نبی نے پھر فرمایا من وافق تعمینہ، اور بھابی کی بات نہیں ہے، کسی غیر مقلد کی بات نہیں، کسی مولوی خطیب حافظ قاری امام کی بات نہیں، نبی پاک کا فرمان ہے، نبی پاک کا فرمان۔ اور عشق میں ہوتے کھا کھا کے مرنے والے نبی کے حکم کے سامنے تو سر جھکا دینا، نبی کے فرمان کے سامنے تو سر تسلیم خم کر دینا۔ نبی پاک نے فرمایا من وافق تعمینہ تعمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت اختیار کر جاتی ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور کھڑے کے جاگ آمین، پتا چل جائے کہ اس ملک کے اندر، اس دھرتی کے اوپر نبی کی سنت کو زندہ کرنے والی جماعت اہل حدیث موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث سنے، میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ منبر اللہ کا فضل ہے، اس منبر کا ایک وقار ہے، مقام ہے، یہاں ہیر رانجھے والی باتیں نہیں ہوں گی،
یہاں ڈھولن اور مائی والی باتیں نہیں ہوگی، یہاں بات اللہ کی ہوگی، اللہ کے سچے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہودی وہ بدبخت تم سے بڑا حسد کرتے ہیں، بڑا چڑھتے ہیں، لیکن دو عملوں میں، دو کاموں میں یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ تمہارے دو عمل دیکھتے ہیں مسلمانوں، یہودی بڑے چڑھتے ہیں۔ ایک، جب تم آپس میں ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہو، یہودی دیکھتے ہیں کہ مسلمان مل رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر بولگیر ہو رہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، پھر کہتا ہوں، اور خدا کا واسطہ اس بات پر کام کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت سے ملا کریں، اور بالخصوص یہ جمعے کا ہفتے کے بعد اجتماع ہوتا ہے، اپنے بھائیوں سے شفقت سے، محبت سے، والہانہ عقیدت سے ملا کریں، سلام کہا کریں، سلام کا تحفہ وصول کیا کریں، ہاتھ ملائیں، بغل گیر ہو۔ انشاءاللہ یہ محبتیں بھی اللہ عبادت کے رنگ میں قبول فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتا نہیں ہے، مومن کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، مومن کا دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یہ مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے صدقے کا ثواب عطا کیا۔ اور جب ہاتھ ملاتے ہیں نا السلام علیکم کہہ کر، ہاتھ میں ہاتھ تھامتے ہیں، وہ کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسرا بھائی کہتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہتا میرے بھائی اور میں کیا تجھے تحفہ دوں؟ یہی تحفہ ہے، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرے گھر کو، تیرے وجود کو، تیری صحت کو، تیرے ایمان کو، تیرے مال کو، تیری اولاد کو، تیرے والدین کو، تیرے مستقبل کو، تیری دنیا کو، تیری آخرت کو اللہ سلامتی سے نوازے۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، دنیا بھر کے خزانے اس تحفے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ساتھ ہی کہتا ورحمت اللہ، اللہ تجھے سلامت بھی رکھے اور تجھ پر اپنی رحمتیں بھی اتارے۔ یہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی تجھ پر بھی سلامتی ہو، تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہو، اور تجھ پر اللہ رحمتوں کے ساتھ برکتیں بھی نازل فرمائے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں یہ سلام اور رحمت اور برکت کے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا دین ہے، کیا اسلام، کیا اخلاقیات ہے، کیا دین کی تعلیم ہے۔ جب یہ انداز ہو جائے، جسم مل جائے، ہاتھ مل جائے، زبان مل جائے، دماغ مل جائے، بتاؤ اللہ کی زمین پہ فتنہ رہ سکتا ہے، فساد رہ سکتا ہے، یہ خون ریزی باقی رہ سکتی ہے، یہ عصمت دری باقی رہ سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے یہ سلام و تحفہ ہے جب مسلمان مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ آقا کائنات فرماتے ہیں یہودی سر سے لے کے پاؤں تک جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کیونکہ یہ سلام بھی مسلمانوں کی محبت کی علامت اور مسلمانوں کے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب مسلمان نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتے تو اس عمل سے، اس سنت کی ادائیگی سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہودی بڑے چلتے اور سڑتے ہیں۔ فرمایا تم آمین کہو، کثرت سے کہو، مبالغے سے کہو، اونچی آواز سے کہو۔ یا رسول اللہ یہودی جلتے، فرمایا آمین بھی کہو اور ان کو کہو موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، اگر تمہیں غصہ آتا ہے تو آتا رہے۔ محمد کے غلام اونچی آواز سے نمازوں میں آمین کہتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں یہ نبی پاک کی سنت ہے، ذوق سے، شوق سے، محبت کے ساتھ، تاکہ کائنات والوں کو پتا چل جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے کھلتی ہیں۔ جب یہ یہاں دعا کرتے ہیں فرشتے آسمانوں پہ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ اس سنت پر عمل کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
اللہ اکبر. تو بھائی بات دور نکل گئی. میں یہ کر رہا تھا ادھر کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور سمجھ مانا بھی آتا ہے یا نہیں؟ مانا بھی آتا ہے یا نہیں؟ یہی تو بدقسمتی ہے نا. نماز مومن کی معراج ہے. نبی کو اللہ نے سدرہ سے بھی اوپر بلا کے معراج کروائی ہے. اور یہ نماز مومن کی معراج ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے میں آگے چل کے یہ بات بھی آتی. لیکن اس نماز کو نماز سمجھ کر پڑھے, اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرے. اور جو آدمی یہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ اقرار کرتا ہے, اگر پھر وہ غیر کے سامنے سر جھکاتا ہے, بدعادی کرتا ہے یا نہیں, وہ کرتا ہے یا نہیں, اللہ سے وعدہ توڑتا ہے یا نہیں, توڑتا ہے. اسی طرح جو ایک طرف کہتا ہے ایاک نستعین, اللہ ہم خاص تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں, نماز میں تو کہتا ہے ایاک نستعین, تجھ ہی سے خاص تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں. اور ادھر سلام پھیرا اور ادھر فلاں. ایک ہو تو میں نام لوں نا, ایک ہو تو میں نام لوں, کبھی کسی کو کبھی کسی کو, فلاں تو ہماری مدد کو آ, کبھی معین الدین چشتی تو ہم پار لگا میری کشتی, کبھی بہاؤدین حق. وہ اس کو آتا ہے, اس کو آتا ہے, مجھے تو نہیں آتا. مجھے تو اللہ کے نام سے, اللہ کی صفت سے بہاؤ حق تو ہن بیڑا حق. کبھی کہتے امداد کن در دین دنیا شاد کن, امداد کن. اور بھول گیا ہے ایاک نستعین کو. ایاک نستعین وعدے کیے تھے اللہ سے, ایاک نستعین اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں, اے اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں, کیونکہ آدم نے تجھ سے مدد چاہی تھی, نوح نے تجھ سے مدد چاہی تھی, دیکھتے ہوئے چخے میں خلیل نے تجھ سے مدد چاہی تھی, چھری کے نیچے اسماعیل نے تجھ سے مدد چاہی تھی, جیل کی دیواروں کے پیچھے یوسف صدیق نے تجھ سے مدد چاہی تھی, اور طور کے دامن میں کلیم اللہ نے تجھ سے مدد چاہی تھی. اور جب صلیب تیار تھی تو عیسیٰ نے تجھ سے مدد چاہی تھی, اور بدر کا میدان کارزار گرم تھا تو آمنہ کے لال نے تجھ سے مدد چاہی تھی. ایک طرف کہتا ایاک نستعین, دوسرا کہتا امداد کن در دین دنیا شاد کن, عذرن جو غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادر. ہائے اللہ سے کیے ہوئے وعدے تو بھول گئے, امداد کن. اور میں کہتا ہوں سارا زور لگا لے, مانگتے تھک جائے گا, نہ عبدالقادر آئے گا نہ تیری مدد ہو. اور ہم جس کی پکار رہے اللہ کے بندو, میرا کیا سب کا رب ہے, پیارا رب ہے, ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق رب ہے, آپ پہ مہربانیاں فرمانے والا رب. اسے پکارو وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک, تمہاری پکاروں کو, تمہاری التجاؤں کو سننے والا اور تمہاری مدد فرمانے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی پاک نے فرمایا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, میری طرف توجہ, اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, التحیات للہ, اے اللہ سب قسم کی عبادتیں تیرے لیے, زبانی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے, زبان سے پکاروں گا تو بھی تجھے ہی پکاروں گا, سر جھکاؤں گا تو بھی تیرے سامنے جھکاؤں گا, رکوع کروں گا تب بھی تیرے سامنے کروں گا, سجدہ ریز ہوں گا
تب بھی تیرے سامنے ہوں گا۔ زبان سے اگر کوئی وظیفہ اور ذکر ہے تو وہ بھی تیرے ہی لیے مخصوص ہے۔ اے اللہ میری زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اے اللہ اگر میرا صدقہ ہے تو بھی تیرے لیے، میری زکوٰۃ ہے تو بھی تیرے لیے، میری قربانی ہے تو بھی تیرے لیے، میری نظر ہے تو بھی تیرے لیے، میری نیاز ہے تو بھی تیرے لیے۔ اے اللہ میں مال خرچ کروں گا تو تیرے لیے، جانور ذبح کروں گا تو تیرے لیے۔ اللہ میری ہما قسم کی عبادتیں تیری ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ اللہ کیا لے کر گئے، اور امت اس بات کو سبق قبول ہر نماز میں لا کے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات مانا کیا ہوگا؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، سب کچھ اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی عبادت، اور سب کے توحید اللہ والے یاد رکھنا، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ اللہ میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب اگر یہی تحفہ لے کر آئے ہیں تو میں بھی آپ کو تحفہ عطا کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اے میرے نبی آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کو سلامتی دے کر رخصت کرتا ہوں، میں آپ کو رحمتیں دے کر رخصت کرتا ہوں، میں آپ کو برکتیں دے کر رخصت کرتا ہوں۔ میرے نبی کو خطاب کر کے کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے کہا میرے اللہ یہ تحفہ قبول ہے، لیکن میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ یہ سلامتی ہم پر بھی ہے اور تیرے نیک بندے جو میری امت والے ہیں ان پر بھی ہے، اس لیے کہ میں اپنی امت کو بلانے والا نہیں ہوں۔ فرشتوں نے جب یہ سنا کہ ادھر سے بھی تحیات و طیبات اور صلوات کا تحفہ پیش ہوا، اور عرش والے خدا نے بھی سلامتی اور رحمت اور برکت عطا فرمائی، اور نبی نے اس تحفے میں اپنی امت کو بھی شریک کیا، تو سارے فرشتے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد تیرے رسول ہے، تیرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم میری امت مجھے بڑی محبوب ہے، میری امت کے لیے کیا فرمایا؟ ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کرتے ہیں۔ 50 نمازیں، 50 کتنی ہے؟ اونچی بولو، نماز کی بات آتی ہے نہیں بول، نماز کی بات ہے، نماز کی بات یار، کتنی نمازیں اور پڑھتے کتنے ہو؟ خیر سے پکی بات ہے 5 پڑھتے، تو بس 5 پڑھنے لگ جاؤ تو مسجدیں تنگ ہو جائیں، مسجدوں میں جگہ نہ ملے۔ کئی بیچارے مولوی اذان دے کے دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی مقتدی دوسرا آئے تو ہم جماعتیں کم از کم کروائے۔ 5 پڑھتے ہو، مشکل ہے۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز نہ چھوڑا کرے بھائیو، جس کے دین میں نماز ہے اس کا دین موجود ہے، محفوظ ہے، اور جس کے ہاں نماز نہیں سمجھو کچھ بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میں آپ کی امت کے لیے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کرتا ہوں، جائیے اپنے
اپنی امت کو کہیے کہ شب و روز میں دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھا کرے۔ حضرت خوشی خوشی واپس آئے کہ میری امت کو نماز کا تحفہ مل گیا، خوشی خوشی واپس تشریف لائے۔ راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا موسیٰ کلیم اللہ کتنے آسمان پر تھے، یاد ہے؟ بھول گئے؟ 6 آسمان، 7ویں پر ابراہیم خلیل اللہ، 6 آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت بتائیے نا خیر خیریت سے آئے؟ کہا ہاں موسیٰ، اللہ نے بڑی رحمتیں فرمائیں، اللہ نے بڑے انعامات فرمائے، اللہ نے بڑے احسانات فرمائے۔ اے موسیٰ، اللہ نے مجھے بھی نوازا اور میری امت کو بھی نوازا ہے۔ اللہ نے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ کی مرضی لے جائیے 50، لیکن میرا بڑا تلخ تجربہ ہے، میرا بنی اسرائیل سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ لوگ اور بے شک اللہ کے نبی ہوں، بے شک کہتے رہے معراج کا تحفہ، لیکن حضرت نہیں پڑھیں گے، ابھی وقت ہے اللہ سے تخفیف کروا لیں، ابھی وقت ہے اللہ سے تخفیف کرا لیں۔ میرے پاک نبی دوبارہ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کرنے لگے میرے اللہ میری امت کے لیے کچھ آسانی فرمائی جائے۔ اللہ نے کہا اچھا میرے مصطفیٰ آپ کہتے ہیں تو ہم 5 معاف کر دیتے، 45 پڑھ، 5 معاف رعایت کیے دیتے ہیں، 45 پڑھ لیں۔ حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہے، موسیٰ نے کہا حضرت یہ بھی زیادہ ہے اور کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ رغبت دلاتے گئے، مصطفیٰ کریم اللہ سے دعا کرتے گئے، بالآخر 45 ہو گئی معاف اور 5 باقی رہ گئے۔ ہر پھیرے پر 5 نمازیں۔ کیا ماسٹر گلزار کا دل چاہتا تھا کہ ایک پھیرا موسیٰ علیہ السلام اور لگوا دیتے، سارا قصہ صاف ہو جاتا۔ ایک چکر کی بات تھی نا جی، ہر چکر پر 45، 5 معاف ہوتے ہوتے 45 معاف ہو گئی تو 5 بھی معاف ہو جاتی اور صرف ایک جمعے کی رہ جاتی، 8 کی 61 کی اور 360 کی۔ 8ویں دن جمعہ پڑھ لیتے، کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھ لیتے، یا پھر سال کے بعد عید کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے۔ یہ ہر وقت مولوی سر کھپائے رکھتے، اپنا بھی اور ہمارا بھی، نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے۔ ایک چکر اور لگ جاتا تو یہ بھی قصہ، لیکن اب سے آواز آئی اے میرے محبوب اللہ کا لکھا ہوا مٹا نہیں کرتا، اللہ کے حکم بدلا نہیں کرتے۔ اللہ نے 50 نمازیں لکھی ہیں اور 50 ہی لکھی رہیں گی، لیکن اے محبوب اللہ نے آپ کی امت پر کرم فرمایا ہے، آپ کی امت شب و روز میں 5 نمازیں ادا کرے، اللہ ثواب 50 نمازوں کا ادا فرمائے گا۔ ایک نماز پڑھو 10 نمازوں کا ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا امت محمدیہ کے لیے اللہ نے خاص قانون وضع کیا ہے کہ ایک نیکی لے کر آؤ گے 10 گنا اجر و ثواب پاؤ گے۔ فرمایا ایک نماز پڑھیں گے اللہ 10 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ شب و روز کے اندر اگر یہ لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور امتیوں یہ نماز پنجگانہ معراج کا تحفہ ہے، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، جبریل حکم لے کے زمین پر آئے، روزہ فرض کیا، جبریل حکم لے کے زمین پر آئے، حج فرض کیا، جبریل حکم لے کے زمین پر آئے، جہاد فرض کیا، جبریل
حکم لے کے زمین پر آئے، دیگر شرعی احکامات کو وضع فرمایا، جبریل حکم لے کے زمین پر آئے، اور جب باری آتی ہے نماز کی، اللہ نے مصطفیٰ کو زمینوں سے اٹھایا، اپنے پاس بلا کے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نماز الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن اسی ذریعے جس نے اسلام کی حد کو توڑ کر کفر کے دروازے کو پار کیا ہے، کفر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا ہے اس نے ارتکاب شرک کیا ہے۔ نماز 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 کے بارے میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور لوگوں نماز قائم کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، تمہاری قبر کا نور ہے، تمہاری اخروی کامیابی کے لیے نجات کی دلیل اور برہان ہے۔ فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور ہوگی، یہی نماز اس کے لیے برہان ہوگی، یہی نماز اس کے لیے روشنی ہوگی۔ اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کا حشر انبیاء، شہداء، صلحاء اور صدیقوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو بے نماز ہے، کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اسے تکلیف ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کا سر بھارا ہو جاتا ہے، ادھر اللہ کے گھر میں اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ او اللہ کے بندے حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں تجھے پکارا گیا، حاضر ہو جا۔ یہ کہتا نہیں ابھی تو مزہ ہے، ڈرامہ لگا ہوا، پہلے ڈرامہ دیکھو پھر نماز بھی دیکھ لوں گا، سحری اٹھ کر پڑھ لوں گا، سحری ہوتی ہے تو کہتا اچھا یار کل پڑھ لوں گا۔ اس طرح نماز کو چھوڑ دیا۔ کوئی تاش کی بازی پر بیٹھا ہے اور کوئی جوئے کے اڈے پر بیٹھا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی کسی مستی کے اندر مست ہے، کوئی کسی شغل کے اندر الجھا ہوا ہے۔ نمازیں آتی ہیں، وقت آتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ آسمان والا کہتا ہے اے نمازوں کو ضائع کرنے والے، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا، اور پھر ان کو آپس میں اللہ پردے ہٹائے گا۔ جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے، دوزخی جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتی دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان عذابوں سے بچایا اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں میں جگہ عطا فرمائی۔ دوزخی جنتیوں کو دیکھیں گے اور تڑپیں گے، کہیں گے اللہ ہم بدقسمت تھے، ان لوگوں کی بات کو ہم نے نہیں مانا اور ہم نے تیری نافرمانی کی، اس جہنم کی آگ کے اندر ہم تڑپ رہے ہیں۔ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے دوستیوں بتاؤ تم نے جرم کیا کیا، تمہاری نگاہ میں تمہارا گناہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں نارے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں یہاں پہنچایا؟ تو دوزخیوں کا پہلا اقرار جرم یہ ہوگا کہ لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے۔ ہمارا پہلا بڑا جرم یہ ہے کہ ہم بے نماز تھے، اس لیے یہاں ڈالے گئے۔ فرمایا جو شخص بے نماز ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے جو قبر میں یا حشر میں اس کے کام آئے۔ فرمایا بے نماز قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، ابی بن خلف اور ابو جہل جیسے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ بے نماز کا حشر فرعون، قارون، نمرود اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی دردمندی سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کی اس بنیاد پہ مت گرائیے گا، دین کے ستون کو مت گرائیے گا، وگرنہ سارے دین کی عمارت
گر جائے گی اور دین کی نعمتوں برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے خدا کو گواہ بنا کر یہ عہد کرو کہ اے اللہ ہم تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے عطا کیے ہوئے معراج کے تحفے نماز کو قبول کرتے ہیں، اور ہم 5 وقتہ نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کا تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ تحفہ قبول کرتے ہو تو مان لیا تمہیں بھی حضرت کے معراج کے ساتھ، حضرت کے عروج کے ساتھ، حضرت کی شانوں کے ساتھ کوئی تعلق اور وابستگی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کھوکھلے اور بے جان اور من گھڑت دعوے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں نماز پڑھا کرتے، ہر حال میں نماز کا حکم دیا کرتے، اور زندگی کے آخری کلمات میرے نبی بے ہوش ہوتے ہیں، علی پاس ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس پاس ہے، حضرت عباس پاس ہے، پردے میں عائشہ اور فاطمہ پاس ہے، نبی پاک ہوش پاتے ہیں اور کھلتی ہے، ہوش آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے امتیو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن خیال کرنا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز کا خیال رکھنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، کمزوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کمزوروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، غلاموں، لوڈیوں، محکوموں، ملاقوں، محتاطوں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ جن پر اللہ نے تمہیں قوت و کثرت عطا فرمائی ہے ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو بھی ملحوظ رکھنا، اور اللہ کا حق ہے نماز، اس کے اندر بھی غفلت نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز معراج کا تحفہ ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو اپنی امت کے لیے لے کر کے آئے تھے۔ یہاں سے پھر آگے جنت اور دولت کے مناظر کا مشاہدہ رب کبریا نے اپنے محبوب کو کروایا، اور لنریہ من آیات ربہ الکبریٰ کی صحیح تصویر اور صحیح تفسیر اور صحیح تعبیر وہ مشاہدہ جنت ہے، وہ مشاہدہ جہنم ہے کہ جس کو میرے نبی نے شب اسریٰ میں، شب معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جنت کے اندر بھی مختلف مناظر کا مشاہدہ کیا، جہنم کے بھی مختلف مناظر کو دیکھا۔ جنت کے اندر کون لوگ ہیں، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جہنم میں کون سے لوگ ہیں اور کیوں ڈالے گئے ہیں، ان کا حال کیا ہے، ان کا حشر کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، وہ کس اطلاع میں ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زبان مقدس یا احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے، جن کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کے دینی مسائل کا، الجھنوں کا، سوالات کا، اشکال کا جواب دینا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اور سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے ہم دیتے ہیں الحمدللہ، جس طرح بھی کوشش کرتے ہیں وقت نکال کر کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ لکھ کر بھیجیں تاکہ اس کا جواب دیا جائے، یا نماز کے بعد میں اثر تک یہی بیٹھتا ہوں،
آپ سوال کریں، مسائل پوچھیں، ان کا جواب دیا جائے گا۔ اگر برسرے مجلس پوچھنے کی بات ہے لکھ کر پہلے بھیج دیجیے گا، مجلس کے اندر انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی حالات سے آئے۔ اگر اس طرح کھڑے ہو کر پوچھنا اور جواب دینا شروع کر دیا جائے تو اس طرح یہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہوگی یہ بات، اور یہ سلسلہ دراز بھی ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، اور اس طرح نظم و ضبط کا فقدان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو میری گفتگو سے متعلق ہے یا اس کے علاوہ تو آپ لکھ کر بھیجیں، اس کا جواب دیا جائے گا، آج نہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، یا نماز کے بعد آپ پوچھنا چاہیں، کوئی بھی دوست، اجازت عام ہے، کوئی پابندی نہیں، کھلے دل کے ساتھ سوال کریں، پوچھیں۔ دین سمجھنا اور سمجھانا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ہم یہ کام صرف اخلاص سے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین سیکھنا سکھانا یہ سب مسلمانوں پر فرض ہے اور ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جمعے کے دن رش کی وجہ سے، دام کی وجہ سے کچھ لوگ اندر ہوتے ہیں، کچھ بیٹھ سڑک پر ہوتے ہیں، اور اکثر یہ شکایت ہے کہ بہت سارے جو نئے لوگ آتے ہیں، کچھ ایسے چور اور لٹیرے ہیں کہ جو ان کی ٹو میں رہتے ہیں، جوتے اٹھا لیے، سائیکل چلا لیے، اور ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے لیے سائیکلوں کا، موٹر سائیکلوں کا بعد ٹوکن سسٹم شروع کیا ہے۔ آپ جو بھی آئے سائیکل وہاں رکھیں، ٹوکن دیں، اور وہاں دوست بچے ساتھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اسی طرح آپ اپنے جوتوں کو بھی ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں سے آسانی کے ساتھ نہ چرائے جا سکے، اور ایسے لوگوں پر بھی انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے، اور دوستوں کو کہا گیا ہے کہ وہ نگاہ رکھیں کہ ایسے ناانجام لوگ کہ جو نمازیوں کے جوتوں اور سائیکلوں کو چرانے کی کوشش کریں، آپ بھی نگاہ رکھیں، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بہرحال آپ سائیکلوں کو کم از کم اس ٹوکن سسٹم کے تحت ایک جگہ کھڑا کریں۔ اس کے علاوہ سالانہ کانفرنس کے سلسلہ میں گزشتہ جو میں اعلان کیا تھا کہ 28 اور 29 فروری اور 1 مارچ کو، یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ صرف درمیان میں 27 دن رہ گئے، آج 31 جنوری اور 28 فروری کو پہلا دن، تو اب سردی کا موسم، کام بہت سارا ہے، اس لیے سردی کے موسم میں کارکن، رضاکار، نوجوان، بوڑھے، بچے، بھائی، ہر جماعت کی اپنی جگہ گرم ہو جائے، اس سردی کے موسم میں گرم ہو کر، متحرک ہو کر کانفرنس کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کرے۔ انشاءاللہ اس سال ہمارے پورے ملک سے تمام قائدین تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث کے تمام دھڑے ایک پلیٹ فارم پہ مجتمع ہو کر متحدہ جمعیت اہل حدیث کی صورت میں اس طرح تمام ہمارے مرکزی قائدین انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور یہ کانفرنس اور اس کے تمام پروگرام اور لوازمات شایان شان طریقے سے ہونے چاہیے۔ آپ سب دوست وقت کے لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، مالی اعانت کے لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، کوشش اور وقت نکال کر دوسرے احباب اور دوستوں کو راغب کریں، اور ابھی سے کوشش کریں کہ ہر سال کی طرح بلکہ پہلے سے بڑھ کر یہ ہمارا پروگرام اور کانفرنس مثالی اور شایان شان ہو۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچے اور اللہ کے بندوں کی اصلاح ہو، اس کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص سے اور اپنی مرضیات سے نوازے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی رضا کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی، اسے پہنچانے کی، اس کی نشر و اشاعت اور ترویج کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وآلد وصرف عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله